ہمارے اپنے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے جنرل سیکریٹری حافظ و قاری اخلاق احمد جمالی صاحب کے نور نظر چشم بصر لخت جگر حافظ محمد ذیشان صاحب بھی آج ایک نشست میں قرآن پاک سنائے ہیں، تکمیل حفظ قرآن کی لازوال دولت سے بہرہ ور ہوئے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے حافظ قاری اخلاق احمد جمالی صاحب اور ان کے فرزند ارجمند کو بھی خصوصی طور پہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ مرحبا کلیکشن مال، ریڈی میڈ کپڑوں کا بھرپور خزانہ، جینس پینٹ، ٹی شرٹ، کارگو پینٹ، نائٹ پینٹ، بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت اور عمدہ ڈریس۔ پتہ یاد رکھیں، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، زیتون حجین مسجد کے پاس، مالدہ چوک۔ قابل سب تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، مدرسہ امام غزالی کے طلباء، ان کے سرپرست، اہلیان محلہ، ٹرسٹیان، ذمہ داران، اساتذہ اور یہاں پر تشریف فرما تمام ہی معزز اور موقر شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو اس کو سجا لے اپنے سینوں میں، اس کے 30 پاروں کو سجا لے اپنے سینے میں، جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی ہی مبارک، پاکیزہ اور پرکیف محفل و مجلس ہے۔ یہ وہ نورانی محفل ہے جس میں مدرسہ امام غزالی کے 4 بچوں نے ایک نشست میں قرآن پاک سنایا ہے، اور آج کی ابھی اس ہونے والی مجلس میں ان طلباء کے ساتھ مزید 2 طلباء یعنی کل 6 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے، اور اس سال اس مدرسے میں تقریباً 13 یا 14 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، 12 بچوں۔ اس تغیر پذیر عالم اور کائنات کے اندر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بدلی ہے، بدل رہی ہے اور بدلتی رہے گی۔ زبان بدلی، ماحول بدلا، مزاج بدلا، موسم بدلا، رہن سہن بدلا، بات چیت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بدلا، پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بدلا، تعلیم کا معیار بدلا، لکھنے پڑھنے کا طور طریقہ بدلا، ہر چیز بدلی۔ نہیں بدلا تو قرآن پاک نہیں بدلا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے،
آپ حضرات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا دیا. عصائے موسیٰ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے عصا کے ذریعے سے روشنی پا کر راستوں کو طے کر لیا کرتے تھے. بغل میں اپنے ان ہاتھوں کو ڈالتے تھے, نکالتے تھے تو اس کے اندر سے نور نکلتا تھا, روشنی نکلتی تھی. یہ ہے معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, مریضوں بالخصوص جس کو کوڑھ اور جذام کی بیماری ہو جاتی تھی ان کو آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دست اقدس سے شفا یاب کر دیا کرتے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ہیں جن سے ان کی اپنی قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ہم آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں, حدیثوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی, پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی, جس کو بعد میں ان کی اپنی قوم نے قتل کر دیا, جس پر عذابات نازل ہوئے. بہت سارے معجزے مختلف انبیاء کو دیے گئے. نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ فاتح مکہ شافع محشر حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 معجزے دیے. کتنے معجزے؟ 1000. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ یہ تو میرا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزے, میرا علم تھوڑا ہے, ہو سکتا ہے اور یقین اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے لاڈلے نبی کو اس سے بھی زیادہ معجزات عطا فرمائے. 1000 معجزے کا علم تو مجھے ہے, اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزے دیے وہ ایک حد تک تھے. انبیاء گئے, معجزے ختم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسا جو معجزہ دیا گیا ہے وہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سارے معجزے, قولی بھی فعلی بھی. جیسے ایک معجزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہ پیالہ لایا گیا, آپ نے اس میں ہاتھ دست اقدس ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے فوارے جاری ہو, وہ پیالہ لبالب بھر گئے. یہ ہے معجزہ. اونٹنی نے آپ کو سلام عرض کیا. ایسے ہی بہت سارے معجزے ہیں لیکن وہ ختم ہو, وہ باقی نہیں. ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی شکل میں جو حقیقت میں معجزہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں عاجز ہو گئی اس قرآن پاک کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنانے پر, اس قرآن پاک کی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش کرنے پر, بنانے پر پوری دنیا عاجز ہو گئی. اسی لیے اس کو معجزہ عظیمہ کہتے ہیں. قرآن پاک کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ, جہاں دنیا کی تمام قومیں
دنیا کے بڑے بڑے لوگ عاجز ہو جائیں، عاجز آ جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے مثل آج تک کوئی بندہ ایسی آیتیں بنا نہ سکتا۔ ایک ملعون اور مردود مسیلمہ کذاب کو جوش آیا کہ میں نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، لوگ تقاضا کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا قرآن پاک نازل ہوا ہے تم بھی ویسا قرآن پیش کرو تب ہم مانیں گے۔ تو اس نے قرآن پاک کی چند آیتوں کی نقل کرتے ہوئے آیتیں بنانا شروع کی۔ الفیل والفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطوم لہ طویل وذنب لہ قصیر، کہ ہاتھی تو ہاتھی ہے اور ہاتھی کیا ہی ہاتھی ہے، اور اس کی ایک لمبی سونڈ ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی دم ہے۔ لوگوں نے جب اس کو سنا کہ یہ قرآن پاک کی سورتوں کے مثل یا آیتوں کے مثل کچھ پیش کر رہا ہے، تو اس کے اپنے زمانے کے لوگوں نے کہا بدھو یہ تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ ہاتھی تو ہاتھی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے، اس میں کون سی بہت عجیب و غریب بات ہے؟ یہ تو گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ تیرے اندر ہے کمال وہ پیش کر جو آج تک پیش نہیں کر سکا۔ دنیا عاجز ہے، دنیا کے بہت سارے ملعون مردود بدبخت قسم کے انسانوں نے اس کو تہس نہس کرنا چاہا، جلانا چاہا، مٹانا چاہا، دنیا سے اس کا نام و نشان ختم کرنا چاہا، لیکن وہ تمام ملعون مردود بدبخت خود ختم ہو گئے۔ جیسا کہ کل کی آپ لوگوں نے خبر پڑھی ہوگی کہ وہ سفاک اور بدبخت انسان جس نے 12 قرآن پاک کو مجمع عام میں اس طریقے سے پکڑ کر اس کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اس کو جلایا ہے، کل کسی حقیقی ایمان والے نے گولی مار کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن پاک کو نہ مٹا سکی ہے نہ مٹا سکے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے، یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت اور دولت ہے جو اللہ اپنے محبوب اور مقبول اور پسندیدہ بندوں کو دیتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ جسے پیار کرتے ہیں، اللہ جسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ جسے پسند کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں، اسے اللہ قرآن کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر میں صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ ہم آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ پسند کر لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ ترجمہ ایک تو یہ ہوا، دوسرا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ اللہ کو جو چاہتا ہے اللہ بھی اس کو چاہتے ہیں۔ ترجمہ بدل گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ حفاظ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے اللہ کو چاہا، اللہ کے کلام کو چاہا، ان کے والدین سرپرستوں نے چاہا اللہ کو اور اللہ کے کلام کو، تو اللہ نے بھی چاہ لیا کہ میرا کلام ان کے سینوں میں بسا۔ یہ ہے صاحب روح المعانی کی تفسیر، اللہ یجتبی الیہ
میں نہیں چاہتا۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو آسان بنا دیا۔ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو لینے والا؟ ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ بہت سارے اس کے ترجمے کیے گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ اس مدرسہ امام غزالی کے بانی مبانی حافظ عبد الخالق صاحب مدذ اللہ العالی، جنہوں نے اس مدرسے کو 14 سالوں میں تقریباً 150 بچے دیے ہیں قوم و ملت کو، اہلیان محلہ اور باشندگان مالک کو۔ صرف اور صرف 14 سال کی قلیل مدت میں حافظ عبد الخالق صاحب اور اس مدرسے کے محنتی جفاکش اور باذوق اساتذہ نے تقریباً 150 حفاظ کرام کا تحفہ اہلیان محلہ کو، باشندگان مالے گاؤں کو جید، عمدہ، پختہ حافظ قرآن کی شکل میں دے۔ محنت لگی ہے، قربانی دی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اپنا خون جگر دیا ہے، تب کہیں جا کر یہ سرسبزی اور شادابی آئی ہے۔ تن من دھن راتوں کی نیند قربان کی ہے، دن کا چین، سکون، آرام، راحت قربان کیا ہے، اپنے گھروں کے کام دھندے مسائل کو پس پشت ڈال کر آگے پیچھے کیا ہے، تب کہیں جا کر یہ 14 سال میں 150 بچے اتنی کثیر تعداد میں اس مدرسہ امام غزالی کے بانی مبانی اور دیگر اساتذہ کرام نے قوم ملت کو دیے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے بچوں کو تراشا ہے، بچوں کو پروان چڑھایا ہے۔ بچے آتے ہیں تو گندے ماحول سے، ایسی جگہ سے جہاں پہ پڑھنے پڑھانے یاد کرنے کا کوئی نظام، کوئی معاملہ نہیں رہتا، ان بچوں کی ذہن سازی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ذہنی نشو و نما کرتے کرتے ان بچوں کو تجوید و قرأت کے ساتھ حافظ قرآن بنا دینا کوئی معمولی بات نہیں، اور حافظ قرآن بن جانا بھی آسان تو ہے لیکن کوئی معمولی بات نہیں۔ بہت سارے بچے بیچارے راتوں کو جاگے تہجد میں اٹھے ہوں گے، سبق یاد کیا ہوگا، رات میں مغرب بعد عشاء بعد پڑھے ہوں گے، صبح جب استاد مکرم کے سامنے گئے ہوں گے بھول گئے، مار پڑی ہوگی، ان کے اساتذہ نے کھڑا کیا ہوگا، کلاس سے باہر نکالا ہوگا۔ ان بچوں نے اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے کی جانے والی سختیوں کو برداشت کیا۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں میت والا معاملہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، بیمار ہے، بہت سارے پرابلم اور پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود ان بچوں نے پابندی کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو لگایا کھپایا۔ اللہ نے آج انہیں حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الف لام میم، 3 حرف، الف لام میم، ان تینوں حرفوں کے پڑھنے پر
حدیث کے مطابق 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ الف لام میم یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے والے ایسے کلمات ہیں جس کے معانی مطالب کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے حبیب نے کہا کہ اس پر ایک حرف پر 10 نیکی، یہ 3 ہوئے تو کتنی نیکی؟ 30۔ اب اس زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، میری بات بہت دھیان سے سنیں، اس زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رٹا کر اور ان کو یوں ہی یاد کروا کر کیا فائدہ، نہ مطلب سمجھتے اور نہ معانی سمجھتے، اس میں اللہ نے کیا کہا اس کا تو ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، پھر اس کو پڑھا کر، اس کو رٹا کر، اس کو یاد کرا کے کیا فائدہ؟ ہم آپ ہوتے کون؟ ہم آپ ہوتے کون یہ بولنے والے؟ ہمارے آقا تو کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم جس کے معانی نہیں ہے اس کو رٹنے پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں۔ جب یہ بچے اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو نیکیوں کا بھاؤ کہاں جائے گا؟ ہمارا آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، بہت دھیان سے سنیں، طلبہ اپنا مقام مرتبہ سمجھے، اور یہ جو سرپرست حضرات یا اہلیان محلہ یا ذمہ داران مدرسہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی سنیں اور سمجھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ روئے زمین پر، کائنات میں، پانی دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی طبقہ ہے، سب سے عظیم المرتبت کوئی شخصیت ہے، کون ہے؟ انبیاء، صحابہ، صحابیات کے بعد کون ہے؟ حفاظ کرام ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اس سے بڑا کوئی طبقہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کائنات میں نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سے بڑا، اس سے افضل کوئی طبقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پوری کائنات میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی جب کوئی طالب علم حافظ قرآن بننے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، اور حافظ قرآن بننے سے پہلے کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ میرے کلام کو یاد کر رہا تھا، موت آ گئی، انتقال ہو گیا، حافظ قرآن بن نہیں سکا۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ اس کی قبروں میں فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں اور اسے وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں۔ جب یہ بندہ اپنی قبر سے حشر کے میدان میں اٹھے گا تو حافظ قرآن مکمل بن کر اٹھے۔ اتنی بڑی سعادت ان حفاظ کی۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو اور ایک عالم دین، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری نسلوں کو برباد نہ کر سکے، ہماری نسلوں کو بے ایمان نہ بنا سکے۔ اس لیے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہو۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تاریخ ساز جملہ ہے کہ ہر گھر مکتب اور مدرسہ ہو جائے، یہ میری تمنا ہے۔ ہر گھر مکتب ہو جائے، ہر گھر مدرسہ ہو جائے، تاکہ ایمان، یقین اور دین محمدی پر جمے رہنا
یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ابھی اس مدرسہ امام غزالی کے اندر جن بچوں نے تکمیل کی ہے، تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، ان بچوں نے سال 2 سال میں بہت سارے مجاہدے قربانیوں کے بعد قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا قرآن اب آپ کی ذات میں سما گیا ہے۔ جملے پر غور کریں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن اب آپ کی ذات میں یعنی آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ اتنے خوش قسمت ہے پوری کائنات کے اندر سے آپ حفاظ کرام اور یہ جو بننے والے ہیں۔ تو ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے، تو ہمارا دل، ہمارا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک اور صاف، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم بچنے والے ہیں، اس لیے کہ علم کا نور یا علم آتا ہے کب؟ جب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ورنہ علم تو رہتا ہے، اس کی نورانیت، اس کے ثمرات، اس کے برکات زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے ہم کو مالا مال کیا ہے، ہم اس کی قدر دانی کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی حفاظت کے جو اسباب بنائے، اس میں سے حافظ قرآن کو بحیثیت سبب کے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فیضان ہے ان طلبہ کے اوپر کہ اللہ نے ان کو چن لیا کہ میرے کلام کی حفاظت تو میں کرنے والا ہوں، لیکن سبب کے طور پہ میں نے تمہیں پسند کر دیا۔ یہ وہ خوش نصیب، سعادت مند، خوش نصیب طلبہ ہیں جنہوں نے اس مدرسے کے اندر آج تکمیل حفظ قرآن کی نعمت حاصل کی۔ میں ان تمام حافظ ہونے والے طلبہ کو، ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، اس مدرسے کے بانی مبانی حافظ عبد الخالق صاحب مدد اللہ العالی اور تمام تر اساتذہ کو، مدرسے کے تمام ٹرسٹیان ذمہ داران کو، اس مسجد کے تمام ٹرسٹیان ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر کیا کرتے، صحابہ کیا کرتے، اصحاب صفہ کیا کیا کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اس کو سنتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، قیامت کے قریب یہ قرآن پاک اوراق میں سے اس کے نقوش، اس کے الفاظ اڑ جائیں گے، لیکن قربان جائیے قیامت تک اور بعد قیامت بھی قرآن پاک کی کچھ صورتیں ان حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ رہیں گی، اور جب ہم انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ کسی اور چیز کی ضرورت؟ ہم کہیں گے اللہ سب نعمتیں دیکھ لی، سب نعمتیں پا لی۔ اللہ کہیں گے ابھی ایک نعمت باقی۔ پھر اللہ رب العزت خود قرآن پاک سنائیں گے، وہ قرآن پاک آج ہم ان بچوں کی زبانوں سے سنیں۔ آپ نے سنا کتنے پیارے انداز میں، لب و لہجے میں، تجوید و قرات کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ان بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا، سنایا۔ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ اسی لیے حافظ عبد الخالق صاحب کے متعلق ایک شعر میں عرض کر دوں کہ تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے اپنے لہو سے، تیری خوشبو سے تیرا باغ
مہکتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسہ امام غزالی کو یوں ہی پروان چڑھاتا رہے، یوں ہی سرسبز و شاداب رکھے، ہر طرح کے شرور و فتن سے، آپسی انتشار و اختلاف سے اس مدرسے کی بھی اور دنیا کے تمام مدارس کی پوری حفاظت فرمائے۔ مدرسے کے اندر آنے والے طلبا، ان کو پڑھانے والے اساتذہ، اس کے بانیان، ذمہ داران، اللہ رب العزت ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، دارین میں اس کے ثمرات، نیکیاں مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی خیر و بھلائی مقدر فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے ان تمام بچوں کو، ان کے سرپرستوں کو اور اس مدرسے کے بانیان، ذمہ داران، اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے جنرل سیکریٹری حافظ و قاری اخلاق احمد جمالی صاحب کے نور نظر، چشم بصر، لخت جگر حافظ محمد ذیشان صاحب بھی آج ایک نشست میں قرآن پاک سنائے ہیں، تکمیل حفظ قرآن کی لازوال دولت سے بہرہ ور ہوئے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے حافظ قاری اخلاق احمد جمالی صاحب اور ان کے فرزند ارجمن کو بھی خصوصی طور پہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔